بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں لفظ المغفرہ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے۔ دو بنیادی معانی ذہن میں رکھیں۔ ایک، کسی چیز کو بچانے کے لیے چھپا دینا، میل کچیل سے بچانے کے لیے مثلا، اور اس کے ساتھ ہی بیان کیا تھا کسی معاملے کو، کسی چیز کو اس طرح درست کر دینا جیسا درست کرنا چاہیے تھا، یعنی اس کی کمیوں بیشیوں کو دور کر دینا۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ جب قرآن کریم فرماتا ہے المغفرہ، جہاں بھی یہ لفظ قرآن میں آئے گا اس کا معنی کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں۔ غلط روش اختیار کرنے کے برے نتائج سے بچا لینا، اور جو خرابی پیدا ہو گئی تھی غلط روش اختیار کرنے سے۔ غلط روش یعنی اللہ کی نافرمانی کی روش۔ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہر گناہ کے اللہ تبارک و تعالی نے اثرات رکھے ہیں جو اس گناہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ اثرات اس کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کا نتیجہ وہ ہے کہ جو آخرت میں نکلے گا، آخرت میں اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، دھمکی دی ہے گناہ کرنے والوں کو۔ زیادہ ہماری توجہ آخرت والے عذاب کی طرف ہوتی ہے۔ جب ہم گناہ کا نام لیتے ہیں، گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ذہن میں؟ کیا آتا ہے؟ اللہ آخرت میں عذاب دے گا۔ صرف یہ نہیں ہے، توجہ سے سنیں گے، مغفرت کا تعلق پہلے اسی دنیا میں جو گناہ کے اثرات انسان کی روح پر مرتب ہو جاتے ہیں، اور وہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ انسان کا دل مثلا گناہ کی طرف، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف واپسی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ گناہ سے انس بڑھتا جاتا ہے، اور نیکی سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف واپسی سے انسان مثلا اس کا دل نہیں چاہتا، دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ گناہ کا وہ برا اثر ہے، گویا کہ ایک خلا پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس خلا کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ اسے اللہ کی مغفرت کہتے ہیں۔ جب ہم مغفرت طلب کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، جو ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کے جو ہمارے وجود پر، ہماری روح پر، ہمارے قلب پر اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان اثرات سے اسے محفوظ کر دے۔ ایک جو کمی بیشی ہوئی ہے اس معاملے کو درست کر دے۔ روح کو جیسا صحت مند ہونا چاہیے، اس کو نیکیوں کی طرف راغب ہونا چاہیے، اس کو مثلا عبادت کی لذت آنی چاہیے، اس طرح کر دے اے اللہ ہماری روح کو، ہمارے قلب کو۔ اور جو گناہ جو ہم سے سرزد ہوا، اس سے جو کمی بیشی ہو گئی ہے اس کو دور کر دے، اور اس کے غلط اثرات سے اسے یعنی کمی بیشی دور بھی کر، اور ان دوسرے لفظوں میں اس گناہ کے اثرات سے اسے محفوظ کر دے۔ اس گناہ کے اثر کے نتیجے میں پھر ہم مزید خرابی کی طرف نہ جائیں۔ اب دیکھیں، مغفرت کا معنی دقیق بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پس عرض کیا کہ غلط روش اختیار کرنے کے برے نتائج سے بچا لینا، اور جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اس خرابی کو درست کر دینا۔ جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس خلا کو بھر دینا، اسے کہتے ہیں المغفرہ۔ لیکن یہ کب اللہ تبارک و تعالی ایسا کب کرتا ہے؟ مثلا میں ایک گناہ کروں اور کہوں استغفر اللہ، یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کی، لیکن پھر گناہ کروں، پھر گناہ کروں، پھر گناہ کروں، یعنی گویا کہ وہ جو دیوار میں دراڑیں پڑ گئی تھی، رنگ خراب ہو گیا تھا، وہ کام کرنے والا دراڑیں بھر رہا ہے، مینٹیننس کرنے والا وہ رنگ کرے، میں پھر لائن مار دوں، وہ دراڑ بھرے، میں پھر کوئی مثلا ہتھوڑا مار کے پھر اس کو توڑ دوں، تو وہ کیا کہے گا
کہ پہلے تم اپنا شوق پورا کر لو پھر بعد میں مجھے بلانا. تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ اس کمی بیشی کو دور کیا جائے. تو یہ تب ہوگا کہ جب غلط روش کو ترک کر کے صحیح روش کو اپنا لیا جائے. آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے والے کو دعوت ہی تب دیتے ہو جب آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خرابی ہوگی یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے مسلسل دوبارہ خراب کرتے رہنا ہے تو پھر وہ آنے والا بھی کہے گا مجھے کس لیے بلایا. اگر آپ نے خراب ہی رکھنا ہے گھر کو, اگر آپ نے دیوار کو ٹوٹا پھوٹا ہی رکھنا ہے, اگر آپ نے رنگ کو بدنما ہی رکھنا ہے, اوپر غلط ملط لائنیں مار کر مثلا اس دیوار کو بدنما ہی رکھنا ہے تو مجھے کیوں بلایا. میں یہ کام نہیں کر سکتا. پہلے آپ اپنی روش کو تبدیل کریں. پس مغفرت کب وجود میں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی کب مغفرت, اللہ کی مغفرت جو کہ ان ربک واسع المغفرہ, گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ کی مغفرت واسع ہے, وہ کمیاں بیشیاں دور کرنے والا کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی غلط روش کو ترک کریں, صحیح روش کو اپنائیں. پس نتیجہ کیا نکلا کہ المغفرہ بغیر توبہ کے وجود میں نہیں آتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ توبہ اور مغفرت عام طور پر اکٹھے آپ کو ذکر شدہ ملتے ہیں, اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے. مثلا یہ جو معروف جملہ ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, میں اپنے رب اللہ اپنے رب کی مغفرت طلب کرتا ہوں, اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہوں, واپس پلٹ رہا ہوں. جو میں نے غلط روش اپنا لی تھی, اللہ تبارک و تعالی سے دوری کی, اس کو ترک کر رہا ہوں. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹنا, واپس لوٹ آنا. تو جب تک توبہ نہ ہو مغفرت معنی نہیں رکھتی. جاری رکھیں گے اس کو انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.